آج بہت گرمی ہے بائی دا وے. اٹس ناٹ اے گڈ موسم ٹو واک، لیکن خیر خوبصورتی تو خوبصورتی ہے جو اپنی جگہ رہتی ہے. تو بائی دا وے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm gonna introduce you today as a brand owner, co-founder, I would rather say co-founder of Wardiya Secrets. Wardiya is an Arabic word which means, ward means gulab, Wardiya means gulab jaisa. So Wardiya Secrets means گلاب جیسے سیکریٹس. یہ ہمارا برانڈ ہے، ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور اس کی مارکیٹنگ وغیرہ چل رہی ہے. ہم نے کچھ نیو چیزیں بھی لانچ کی ہیں اور ابھی بہت اسمال بیبی ہے یہ، انشاء اللہ گرو کرے گا. تو جو کچھ کلپس میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے، میں کچھ پیک کر رہی ہوتی ہوں، کچھ کر رہی ہوں، مدرس ڈے کی تیاری چل رہی تھی، کچھ آرڈرز پیک کر رہی ہوتی ہوں. تو پھر میں نے سوچا تھا بتاؤں گی بعد میں کہ ایکچولی یہ کیا ہے، میں کیا کام کرتی ہوں. تو آج میں نے سوچا کہ میں بتا دوں کہ یہ میرا برانڈ ہے. اٹس لاؤنج ویئر برانڈ. اس میں آپ کو پی جیز ملیں گے، لاؤنج ویئرز ملیں گے، ایون باتھ روبس بھی ملیں گے، اور بھی بہت سارے باتھ ریلیٹڈ آئٹمس بھی ہم انٹروڈیوس کرانے والے ہیں. اسکن کیئر، امپورٹڈ اسکن کیئر اینڈ مچ مور ان شاء اللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ لوگ بھی دعا کریں. اور وردیہ سیکرٹ انسٹا پیج کا نام ہے، میں ڈسکرپشن میں مینشن بھی کر دوں گی، تو ضرور جا کے وہاں پہ فالو کریں اور دیکھیں آپ کو کیا پسند آتا ہے. آلسو وی ہیو کافتانس جو ہم پہن کر گئے تھے وہاں پر مارکیٹنگ کے لیے مال میں، وہ ہم نے اپنا پروڈکٹ پہنا ہوا تھا. تو آئی ایم ٹرائنگ آن اے سٹ اینڈ سپ اینڈ ریلیکس، کیونکہ میں صبح سے میں لیٹی ہوئی ہوں. میں کل گر گئی تھی، تو میں پتہ نہیں کیوں گر گئی تھی کل. آئی جسٹ پاسڈ آؤٹ. تو میری کمر پہ بہت چوٹ لگی ہے اور مائی مائنڈ از اسٹل ڈیزی. آئی فیل سلیپی آل دا ٹائم. میں بڑی مشکل سے ظہر کے لیے اٹھی تھی آج، ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور پھر میں نے سوچا اٹھ کے چلو انرجائزر بنا کے پیوں اور تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھوں بیڈ پہ. سے ہو سکتا ہے مے بی I'll feel better. کچھ میں نے کہا باتیں کر لوں آپ لوگوں سے تو شاید I'll feel better. میرے لیے ایک یہی ویو ہے، because you know cons of living on a ground floor. کوئی ویو نہیں ہوتا آپ کے پاس اگر آپ پلانٹس رکھ لیں. تو وہ دیکھیں جو میں نے آپ کو باہر لے جا کے اپنا وہ والا کیکٹس دکھایا تھا، جس میں یاد ہے ایک طرف رائٹ ہینڈ والے میں پھول کھلا تھا، دوسرے میں نہیں کھلا تھا. اب لیفٹ والے میں کھل گیا. وہ بس 2 دن کی اس کی زندگی تھی. دوسرا جو تھا کہاں گیا؟ دوسرا جو تھا وہ بند ہو گیا تھا 2 دن بعد، اور اب تو مرجھا بھی گیا. اور پہلا والا اور دوسرا والا اب کھلا ہے ماشاء اللہ. یہ کل سے کھلا ہوا ہے. سو یا دیٹس مائی ویو. تھوڑا سا جس سے میں دل بہلا لیتی ہوں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. دیٹس وائی آئی ڈونٹ لائک گراؤنڈ فلورز، کہ آپ کھڑکی سے بھی باہر دیکھیں تو دیواریں ہیں، پیچھے سے دیکھو تو دیوار، آگے سے دیکھو تو دیوار. یو کانٹ لک ایٹ دا اسکائی، یو کانٹ لک اینی ویئر فار دا ویو. خیر اینی ویز لیٹس سپ دی انرجائزر. میرا بیڈ بھی اتنا بکھرا ہوا ہے آج، کیونکہ میں ابھی تو اٹھی ہوں، میں مستقل لیٹی رہی ہوں، سوتی جاگتی رہی ہوں. اچھا آپ کو پتہ ہے میری ڈائری ہے، آف کورس پتہ ہے میری ڈائری ہے، لیکن یہ پتہ ہے یہ اتنی پرانی ڈائری ہے، اتنی پرانی ڈائری ہے کہ میری بیٹی اس وقت اتنی چھوٹی تھی. کین یو سی؟ مطلب سوچے ایک بچہ جب اس طرح کی ڈرائنگس کرتا ہو اور اس نے کیا لکھا ہوا ہے، آئی لو یو، اور
اس طرح کی رائٹنگ تھی اس کی. اتنے پیارے پیارے وہ مجھے لو نوٹس لکھا کرتی تھی جب اس ایج میں. اب بڑے بچے ٹین ایجرز نہیں لکھتے ہیں, انہیں اپنی فرینڈ سے زیادہ لو ہو جاتا ہے. اتنی چھوٹی تھی جب وہ میری ساری ڈائریز خراب کرتی تھی. یہ اتنی پرانی ڈائری ہے, آپ اس سے اندازہ لگا لیں. یہ ڈائری میں نے اس لیے لی تھی بیکاز آئی یوزڈ ٹو رائٹ ڈیلی ڈائریز. یہ اس کے بعد ڈیلی ڈائریز ہوتے ہوتے وہ میری ویسی جرنلنگ بن گئی, سمجھ لیں کہ آئی یوز ٹو جرنل. میں جو بھی فیل کیا کرتی تھی میں لکھتی تھی, کبھی بھی ویکلی, مہینے میں, 2 مہینے میں, جیسے جیسے ٹائم مجھے کم سے کم ملتا گیا. See, here I have written about my daughter. جو کچھ میں نے اس کے لیے فیل کیا, اس کا برتھ ڈے آ رہا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو لکھ کے دوں گی, میں اس کو ایک ڈائری گفٹ کروں گی. شی آلسو لوز ڈائریز. اس کی بہت ساری چیزیں میری جیسی ہیں الحمدللہ, مجھ پہ گئی ہے. شی آلسو لوز ڈائریز. تو میں نے کچھ اپنی فیلنگز لکھی تھیں اس میں, اور میں نے سوچا تھا کہ میں یہ لکھ کرنا جو کچھ بھی آ رہا ہے رینڈملی مجھے, تو پھر میں اس کی ڈائری میں اس کو لکھ کر دوں گی. مطلب خالی ڈائری نہیں دوں گی, اس کے فرسٹ پیجز پہ میں اپنی فیلنگز لکھوں گی. جب بڑے ہو کے میں ہوں نہ ہوں تو وہ پڑھے کہ میں کیا فیل کیا کرتی تھی اس کے بارے میں یا کیا. اس کے بعد اس ڈائری کا مقصد بدلتا گیا. I stopped journaling at some point. I don't know why. I just know that when I got connected to Allah subhanahu wa ta'ala, I stopped journaling. میری ضرورت ختم ہو گئی لکھنے کی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی اچھی بات نہیں لکھنا, آپ لکھیں, فیلنگز لکھیں, آپ لکھ ہی رہے نا, کسی سے کہہ تو نہیں رہا, بٹ میں اپنا ایک ضرورت کا بتا رہی ہوں. میری ضرورت ختم ہو گئی لکھنے کی, کیونکہ میں سب کچھ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتی تھی. اس کے بعد یہ ڈائری میری نوٹس کی بن گئی. میں نے کوئی کورس کیا تو یہ اس کی ڈائری بن گئی. آئی ڈونٹ نو کیا کیا جوٹ ڈاؤن میں اس میں کرتی تھی. اسٹے نیچرلی, آئی ڈونٹ نو وٹ. کچھ جب ڈپریشن میں تھی تو اپنے آپ کو موٹیویشن کرنے کے لیے کچھ لکھتی تھی یہ وہ. آخر کار الحمدللہ رب العالمین پچھلے سال سے جب سے میں جڑی ہوں اللہ تعالیٰ سے زیادہ, سارے پیجز میں نے پھاڑ دیے, سارے پیجز پھاڑ دی. بیکاز ایسا نہیں ہے کہ کچھ ایسا اس میں کچھ تھا, اس میں میری فیلنگز تھیں, پر زیادہ تر میری اداسی کی فیلنگز ہوتی تھیں یہ وہ. تو لاسٹ ایئر سے مجھے لگنے لگا کہ کیا لگا, میں نے کیا سیکھا. سب سے بڑھ کر جو انسان کو کرنا چاہیے نا زندگی میں وہ ہے, I'm so sorry, وہ اس ڈائری میں نہیں ہے, میں ضرور دکھاؤں گی, تزکیہ نفس. آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا جہاد اکبر ہے نفس کا جہاد. نفس سے جو جہاد کرتا ہے وہ جہاد اکبر ہے, کیونکہ وہ مشکل ترین جہاد ہے. جو جنگوں میں جا کے جہاد کرتے ہیں ان کی تو خیر کیا ہی بات ہے, کس بہادری سے وہ جاتے ہیں, لیکن بہرحال جہاد بن نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے, کیونکہ آپ لوگ جتنا جانتے ہیں کہ ہمارا نفس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. اپنی ہی کسی غلطی کو ٹھیک کرنا, اپنی کسی برائی کو چھوڑنا, اور اس نیکی کو اپنانا جو اللہ کو پسند ہے اور ہمیں نہیں پسند. غصہ ہی لے لیں, میں غصے کی بڑی تیز تھی. غصے کو کیسے کم کرنا ہے, کسی کو جواب نہیں دینا, یہ بہت مشکل ہے. بہرحال اینی ویز وہ تو ڈائری الگ ہے. یہ ڈائری بن گئی پھر ان چیزوں کی ڈائری. رمضان میں پڑھنے کی دعائیں, مجھے تھا کہ میں نئی نئی دعائیں یاد کروں. اس کے بعد پھر آخری معجزہ ہے یہ سورہ فاتحہ کا. یہ آج تک انکمپلیٹ ہے, جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز میرے اللہ نے چاہا تو میں اس پہ درس دوں گی. سب سے پہلا جو میرا درس ہوگا نا وہ اس آخری معجزے پر ہوگا, سورہ فاتحہ کا جو ہے. سورہ فاتحہ کی کو کھول کے اس میں اور ایسے بیان کیا گیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
کہ نارملی آپ پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس کا کیا ترجمہ ہے, لیکن تفسیر الگ ہوتی ہے نا, پھر کیوں کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھو اور تفسیر بھی پڑھو. اینی ویز, تو یہ کسی سے انسپائرڈ ہو کے میں نے ان کے نوٹس بنائے اور ابھی تک یہ انکمپلیٹ ہے. اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت دے دے. میں واپس آ چکی ہوں بائی دا وے ادھر دوبارہ سے چوٹ کھا کے. میں اس کو کمپلیٹ کروں گی, اور اللہ نے مجھے اگر اللہ نے مجھے اسی لیے چنا ہے, تو پہلا جو میرا کہیں پہ بھی درس ہوگا نا, چھوٹا سا, کہیں بھی میں جہاں میں اسپیک کر سکوں گی, تھوڑے سے لوگوں کو, خواتین کو جمع کر کے میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. اس لیے کیونکہ یہ اتنی خوبصورت ہے سورہ فاتحہ میں, سورہ فاتحہ کہ آپ نا یہیں پگھل جائیں گے. بس اس لیے میں اس سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں. میرے پاس فی الحال الفاظ نہیں ہیں, میں اوور ویلمڈ بھی ہو جاتی ہوں. خیر بہرحال, تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈائری اتنی موٹی ہے, اب لکھنے کو اتنا کچھ ہے نہیں نا, میں اتنی کہاں نیک پرہیزگار کہ جی میں نے شروع کی ایک چیز تو اس کو کیا ہی جاؤں, رک گیا. پھر میں نے الحمدللہ وہ شروع کیا, ایک درس شروع کیا جہاں میں جاتی ہوں. وہ بھی بڑے مزے کا واقعہ ہے, میں بتاؤں گی. اللہ نے میری سن لی, میرے گھر کے قریب ہی انتظام کر دیا. سیرت نبوی کا چل رہا تھا, درس چل رہا تھا, کچھ ہفتوں پہ وہ مشتمل تھا, وہ لینے کے لیے میں جاتی تھی. اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کا کورس سٹارٹ ہوا تھا, تو میں نے صحیح مسلم کے نوٹس میں لینے شروع کیے, اور کچھ جگہیں کچھ پیجز چھوڑ کے, یا شاید اسی دوسری ڈائری بنائی. اوکے سوری, آئی ڈونٹ ریممبر تھنگس. وہ جو اس کا سیرت نبوی کا تھا نا, مائی فیوریٹ ون, اس کے بارے میں اس پہ لکھتی تھی. اب یہ ڈائری اس کی بن چکی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک کورس شروع ہوا, یہ بھی چل رہا ہے صحیح مسلم کا کورس. تو کیونکہ ڈائری میں اتنے پیجز ہیں, میں نے کہا کیا میں نیو ڈائری لوں. پھر ایک کورس سٹارٹ ہوا فلیس منا کا. فلیس منا, جو لوگ عربی سیکھ رہے ہیں, الحمدللہ بہت سارے لوگ اب اس سائٹ پہ آ رہے ہیں, وہ قرآن کی عربی سیکھنا چاہتے ہیں, انہیں پتہ ہوگا فلیس منا کا مطلب ہے جو ہم میں سے نہیں, پس ہم میں سے نہیں. یہ بہت ضروری ہے جاننا. انشاءاللہ یہ میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس کی ایک کلاس رہ گئی ہے, میں اس کے بارے میں بھی ایک بلاگ کروں گی. آپ کو پتہ ہے, آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے کون سے کام کر رہے ہیں, یا ہم ایسے کون سے کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہم فلیسہ منا میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں. سوچیں کہ اگر سوچا جائے تو ہم سوچیں گے کہ یار ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھتے ہیں, اور ہم تو ان میں سے ہیں ہی نہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ میں نہیں اس کو جانتا, یہ نہیں ہے ہم میں سے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں فل بلاگ بناؤں گی. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ کیا ہے, کیا یہ بتائیں, سوری, یہ کیا ہے یہ بلائنڈ فولڈ ہے. یہ ہماری برانڈ کا ایک پروڈکٹ ہے. یہ تو خیر یہ میری مدر نے سیا ہے, میری بیٹی کی نانو نے اس کی محبت میں سیا ہے. ہم نے جو پیجز سلوائے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے بلائنڈ فولڈز بھی سلوائے تھے. تو میری بیٹی صاحبہ کو تو وہ سب چاہیے ہوتا ہے جو میرے پاس ہوتا ہے, تو اس نے بلائنڈ فولڈ سلوائے. اور سیم میچنگ اسکرنچی ہے, کاش یہاں پڑی ہوتی میں دکھاتی. یہ کپڑا تھا, اس کی بچا تھا, اس کے میں سیم میچنگ ایسی اسکرنچی انہوں نے سی. اور یہ اسکرنچیز تو آپ پہچان گئے ہوں گے, ایسی کتنی اسکرنچیز ہم نے دی ہیں اپنی فری بی, صرف مدرس ڈے پہ نہیں, اس سے پہلے بھی جب ہم کارڈز رکھواتے تھے مارٹس پہ, اپنے مارکیٹنگ کارڈز, وزٹنگ کارڈز فار دا مارکیٹنگ, اس میں ہم اسکرنچی ڈالتے تھے. یہ ساری میری مدر نے سی ہیں, دیکھیں اتنی گھنی گھنی. تو میں نے بھی ایک دو لے لی تھیں جو مجھے پسند آئیں, تو جو میچنگ ہوتی ہے نا تو وہ میں پہن لیتی ہوں. اور آخر کار آئی نیڈ ٹو فنش اٹ. تو پھر ملتے ہیں بعد میں.